السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یہاں ایک گروپ پایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ قرآن پہ عمل کر لیں، قرآن پر ہی چلیں اور حدیث کو ایک سائڈ پہ کر دیں، یا حدیث بہت سارے من گڑھ رکھتے ہیں، ضعیف ہے تو ہمیں پتہ نہیں کون سی حدیث صحیح ہے، کس پہ عمل کریں کس پہ نہ کریں وغیرہ وغیرہ، ایسے بہت سارے بہانے اور حدیثوں پہ عمل نہ کرنے کے جو پروپیگنڈاز چلتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے میں صرف یہ کہوں گا کہ بھائی اگر آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو آپ نے تو پورے کے پورے دین کا ہی انکار کر دیا، کیونکہ دین جو ہے ہمارا اس کا زیادہ تر جو عمل ہے وہ احادیث سے ہمیں ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور مزید اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ بِذِکْرِی، کہ میری نماز قائم کرو ذکر کے ساتھ، میرے ذکر کے ساتھ۔ تو قرآن پاک پورے کا پورا اللہ کا ذکر ہے، لیکن کون سی نماز کس وقت میں پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، رکوع کے بارے میں، قیام کے بارے میں، ان میں جو تسبیحات پڑھی جاتی کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، لیکن اب زکوٰۃ کے بارے میں کتنے نصاب کا سونا ہو کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یا جانوروں کے اوپر، مویشوں کے اوپر، پھلوں کے اوپر، کھیتی جو ہوتی ہے اس کے اوپر، اناج کے اوپر، ان سب کی جو تقسیم ہے کتنے ہونے چاہیے پرسنٹیج تب جا کے ایک زکوٰۃ کا وہ بنتا ہے، یہ سب ہمیں احادیث سے ملتا ہے، چاہے وہ جانوروں کے اوپر ہو، چاہے وہ مال کے اوپر ہو، سونے کے اوپر ہو، چاندی کے اوپر ہو، کوئی بھی ہو۔ تو اس طرح سے کہہ دینا کہ آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں یا حدیث کو مانتے نہیں ہیں، تو آپ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کا جو دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہونے کا انکار کر دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کی سنت پر عمل کر کر ہی ہمیں ہو سکتی ہے۔ ہم اللہ کے نبی کو تبھی اللہ کا رسول مانتے ہیں نا، جب ہم ان کی سنت پہ عمل کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کے پیغام آگے لوگوں تک پہنچائیں گے، تبھی تو ہم لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے کہہ دینا کہ سنت کا انکار کرنا، تو سنت کا انکار کرنا مطلب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ آپ نے ان کو رسول ہی نہیں مانا۔ اور دوسری بات، ہمارے شیخ محترم کہتے ہیں کہ مثال لے لو کہ کئی ڈاکٹر ہیں جن کی وجہ سے غلط آپریشن ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، کبھی غلط پرسکرپشن کی وجہ سے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، تو کیا سارے ڈاکٹروں کو آپ لوگ بند کر دیں گے، پورے ہسپتال بند کر دیں گے؟ نہیں، جو غلط ڈاکٹر ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیں، ان کو سزا دلائیں۔ رہا سوال احادیث کا، ضعیف احادیث کا یا من گھڑت احادیث کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان 1400 سالوں میں ایسے ایسے علماء بھیجے ہیں جنہوں نے صحیح احادیث، ضعیف احادیث یا جن کے راوی پورے نہیں ہیں، ان سب کو الگ الگ کر کے سیگریگیٹ کر کے کتاب کی شکل میں عوام تک پہنچایا ہے۔ اللہ کے ایسے نیک بندے تھے اس دنیا میں ان 1400 سالوں میں، اور ابھی تک سے کام چل رہا ہے۔ تو اس طرح کہہ دینا کہ یہ ہمارا جو دین ہے ضعیف احادیثوں پہ چل رہا ہے، ایسے ہی چل رہا ہے، یہ کہنا بالکل ناجائز ہے اور بے مناسب ہے۔ خدا را اگر آپ کے فیملی میں کوئی فرینڈز میں کوئی ایسا ہے تو اسے یہ باتیں سمجھائیں کہ اگر آپ حدیث کا انکار کرتے تو آپ تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نماز کا طریقہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے۔ اللہ کا صرف حکم ہے قرآن میں نماز کا، لیکن طریقہ احادیث سے ملتا ہے۔ ذکر اذکار صبح و شام کے یہ ہمیں احادیث سے ملتے ہیں۔ دعائیں، کئی ایسی دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، یاد کرائی ہیں تاکہ وہ اپنی امت کو بتائیں، تو یہ سب احادیث سے ہمیں ملتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہی کہوں گا میں کہ آپ خدا را ان چیزوں پر غور و فکر کریں۔ ضعیف احادیث بھری پڑی ہیں کتابیں، علماء نے شائع کی ہوئی کہ ضعیف احادیث سے کون کون سی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جو صحیح احادیث ہیں آپ اس پر عمل کریں، اس کے اوپر مانیں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس آیت کے مستحق ہو جائیں یا اس آیت کے زمرے میں آ جائیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے۔ اس کا میں ترجمہ بتاؤں گا کہ اس دن ان لوگوں کے چہروں کو آگ کی طرف پلٹا جائے گا، پھر وہ لوگ حسرت سے کہیں گے ہائے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، ہائے کاش ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ تو خدا را اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں مت لائیے، غور و فکر کیجئے، اور اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے یا دوست ہے جو ان چیزوں کو عمل نہیں کرتا، حدیث کو نہیں مانتا، اس کو یہ ویڈیو شیئر کرے، ہو سکتا ہے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر۔